بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں 3۔ نون لیگ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آج وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں بہت اہم باتیں کی ہیں۔ شہباز گل ہسپتال سے بھاگ گیا، یہ کیا چکر ہے، اس میں بھی بات کریں گے۔ اور اعظم سواتی یو ٹرن لے گیا ہائی کورٹ میں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے، یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آپ جو ہے نا اس پہ رابطہ کیجئے کہ آپ کس طرح سے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان کو نہیں بھلانا انشاءاللہ، یہ ہم نے ان کا جو ہے نا جو آپریشن ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ گورنمنٹ لڑتی بھیڑتی رہے، اپوزیشن لڑتے بھیڑتے رہیں، کچھ بھی کرو، انہوں نے پہلے کچھ نہیں کیا، سیدھی سی بات ہے، کسی گورنمنٹ نے نہیں کچھ کیا۔ اچھا آ جائیں جناب، سب سے پہلے بڑی دلچسپ بات ہے کہ شہباز گل سروسز ہسپتال میں داخل تھے۔ اچھا وہ داخل کیوں ہوئے؟ پہلی بات تو یہ ہے، داخل ہی ایک فراڈ کے طور پہ ہوئے ہیں، کیونکہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے اور جناب وہاں پہ وہ داخل ہو گئے سروسز ہسپتال میں۔ جب اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا تو شہباز گل نے بھی اس وقت تقریر کی تھی ایک، اور آپ کو معلوم ہے اس تقریر کی بنیاد پر شہباز گل کے خلاف بھی بلوچستان میں، سندھ میں دوبارہ پرچے کٹنے شروع ہو گئے۔ تو شہباز گل بیمار ہو کے، ٹھیک ہے نا، اب میں کیا کہوں گا، مبینہ بیمار ہو کے، ٹھیک ہے نا، فیک طریقے سے وہ جناب سروسز ہسپتال میں داخل ہو گیا، جیسے یہاں رونا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک۔ اچھا اب آپ اس کے بعد وہ مسلسل داخل رہا۔ جب یہ ڈی نوٹیفائی کیا نا گورنر نے وزیر اعلیٰ کو، اب اس کو پتہ چلا کہ یار یہ تو ڈی نوٹیفائی ہو گیا ہے، یہ تو پھر ہماری حکومت گئی۔ شہباز گل اپنی فائلیں اٹھا کے، اپنے میڈیکل کے کاغذ اٹھا کے اپنے ڈاکٹرز کو نہیں بتایا، اور کہاں تھا؟ وی آئی پی وارڈ میں، ٹھیک ہے نا، وی آئی پی روم میں، ٹھیک ہے۔ وہاں سے اپنی فائلیں سب کچھ اٹھا کے، کاغذات اٹھا کے بھاگ نکلا، کسی کو نہیں بتایا۔ اور وہ پتہ کب چلا؟ پتہ اب چلا ہے کہ وہ رجسٹرار کا لیٹر آیا ہوا ہے سامنے، رجسٹرار نے لکھا ہے ہسپتال کے ایم ایس کو کہ جی ہم تو روٹین کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز وغیرہ گئے، آگے سے دیکھا تو غریب مریض جو ہے نا وہ بھاگ گیا، وہ غائب تھا، ٹھیک، اور وہ واپس بھی نہیں آیا اور کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ اس کا سارا ریکارڈ بھی جو ہے نا وہ بھی غائب ہے، فائلیں سب کچھ غائب۔ جب یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور وزیر اعلیٰ دوبارہ بحال ہو گیا، شہباز گل دوبارہ سروسز ہسپتال میں پھر داخل ہو گیا۔ یہ ڈرامے باز ہیں وہ جو ریاست مدینہ بنا رہے تھے، یہ ان میں اتنی ہمت ہے ٹوٹل، اور یوتھیوں کو انہوں نے روز چونا لگایا ہوا ہے جناب، ہم تو امر بالمعروف، یہ وہ ہراول دستہ ہے، یہ جہاد کا، یہ عمرانی جہاد کا ہراول دستہ ہے کہ جو خان صاحب فرما رہے تھے نا یوتھیوں کو چونا لگانے کے لیے کہ میں بشرا بی بی پنکی پیرنی کو سلام پیش کرتا ہوں، کہ جو کہتی ہے کہ جناب کہ آپ جاؤ، ان کو پتہ بھی ہے کہ میری لائف کو رسک ہے، تو کہتے ہیں نہیں آپ جاؤ، آپ جہاد کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ میرا خیال ہے وہ اس نے کوئی اللہ معاف کرے پہلے ہی قسم کھا رہی کہ بھئی اس کا پہلے سے ہی جو ہے نا جلدی کہیں نہ کہیں مکو ٹھپا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے بشرا بی بی نے یہی کہا ہوگا، اور آپ کو لگا کہ جناب اس نے کہا ہے کہ جناب مجھے تو وہ جہاد پہ بھیج رہی ہے۔ جھوٹ بولنا تو کوئی ان سے سیکھے نا۔ اب وہ صاحب جو ہراول دستہ ہیں اور جناب بڑے چیف آف سٹاف اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو القابات دیے گئے اور ان کو عہدے دیے گئے، وہ جناب سروسز ہسپتال میں گرفتاری کے ڈر سے داخل ہو گئے، اور جب پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی ہو گیا وہاں سے نس گئے۔ یہ ان کی کل اوقات ہے، ٹھیک ہے۔ آج میں پہلے اعظم سواتی پہ بات کر لوں کہ اعظم سواتی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا جو کیس ہے وہ کراچی سے ہوا، تو پھر بلوچستان، تو پھر اسلام آباد، تو چونکہ جج نے اس وجہ سے، جج غالباً اعظم خان ہے ان کا نام، انہوں نے کہا کہ نہیں ایک ہی جرم یہ بار بار کر رہا ہے، دوسری بار کیا تو اس کی ضمانت مسترد کی جاتی ہے۔ دوبارہ وہ پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اعظم سواتی صاحب مکر گئے کہ جی یہ میرا تو یہ ٹویٹ ہے ہی نہیں،
ٹھیک ہو گیا نا، میں نے تو یہ ٹویٹ کیا ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ٹھیک ہے نا، یعنی میں کسی ادارے کے خلاف اس کا سوچ ہی نہیں سکتا، اور یہ میرا ٹویٹ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کیا ٹویٹ کیا تھا میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں۔ ٹویٹ انہوں نے یہ کیا تھا، ٹویٹ پر کامنٹ کیا تھا اصل میں ایک کسی نے، غالباً حقیقت ٹی وی نے، جنرل باجوہ صاحب کی، ابھی ان کے 3-4 روز رہتے تھے ریٹائرمنٹ سے، جنرل باجوہ صاحب کی انہوں نے تصویر شیئر کی حقیقت ٹی وی نے، اور اوپر لکھا کہ جانے والے کے لیے کوئی لفظ، تو اس کے بعد اعظم سواتی نے اس پہ کامنٹ کیا، اور کامنٹ میں لکھا کہ ہی نیڈز ٹو گو ٹو ہیل باسٹرڈ۔ اب آپ اندازہ کریں ان کا ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ، ویریفائیڈ ٹک والا، بلو ٹک والا ٹویٹر اکاؤنٹ، ٹھیک ہے نا، اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ٹویٹ تو ہے ہی نہیں، یہ میں نے تو ٹویٹ کیا ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بہت سارے مکر جاتے، کبھی یہ کہتے ہیں میرا ٹویٹ ہے نہیں، کبھی کوئی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا تو ہیک ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ان کی آپ جرت دیکھیں، جرت کو سلام ہے، یوتھیوں کو انہوں نے چونا لگانا ہے، ضرور یوتھیوں کو چول بنانا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ آ جائیں جناب، نون لیگ کو شاید سمجھ آ گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ فیور کی گئی ہے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی، اس کو ٹائم بڑا لمبا دیا گیا ہے، اس کو کہا گیا کہ آپ 11 جنوری تک، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سارا لمبا ٹائم ہے، 18 دن ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا کہ جناب منڈیاں لگیں گی، خرید و فروخت ہوگی اور لوگ خریدیں گے، اور کہہ رہے تھے وزراء پریس کانفرنس میں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی، خواجہ سعد رفیق بھی، کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ 2 ارب جو ہے نا آفر کر رہے ہیں مخالفین کو، مخالفین کیمپ کو، ظاہر ہے 2 ارب روپے آفر کر رہے ہیں، اور آپ خود بتائیں کہ اپنوں کو بھی ظاہر ہے انہوں نے وہ کر رہے ہوں گے کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ۔ اب میں اس بات پہ اب بھی قائم ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا، طارق بشیر چیمہ نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ چاہیے 11 کو بھی لے لینا۔ اب انہوں نے ایک اور یو ٹرن لے لیا، پی ٹی آئی نے، کل فواد چودھری نے اور کامل علی آغا نے کہا کہ اسی ہفتے بس لے لیں گے، ٹھیک ہے نا، 11 سے پہلے ہی اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ اسپیکر نے 11 تک جو ہے نا قومی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا، اور خیر سے وہ پھر ساتھ جو ہے نا اپنا وہاں 11، اس کا مطلب 11 سے پہلے تو وہ نہیں لینے لگے، کیونکہ 11 تک ہی انہوں نے ملتوی کر دیا ہے اجلاس، ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں چانس۔ اگر چانس ہوتا وہ 24 گھنٹے نہیں 4 گھنٹوں کے اندر اجلاس بلا کے وہ جناب وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتی، ان کے پاس بندے پورے ہی نہیں ہیں اپنے، تو اعتماد کا ووٹ وہ نہیں لے سکتے۔ لیکن سہولت کاروں نے انہیں پورا ٹائم دیا ہے کہ 11 تک آپ پوری کوشش کر لو، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو اعتماد کا ووٹ کسی طریقے سے مل جائے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آج وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کے سہولت کار چلنے نہیں دیتے، ہمیں عمران خان کے سہولت کاروں نے کام نہیں کرنے دیا۔ آپ کو آج پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ عمران خان کے سہولت کاروں نے، یہ بلاول بھٹو زرداری نے، میں کہتا ہوں کہ ان سے تو بہت بہتر پریس کانفرنس کرتے ہیں شرجیل انعام میمن صاحب، جو ان کی کھال ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک۔ نون والوں کا تو خیر سے ماشاءاللہ انا للہ ہے، ان کو تو انا للہ پڑھ لینا چاہیے۔ وہ ایسے کوئی جوتا چاٹ پارٹی ہے، وہ اس سوائے 2 کے، مریم نواز اور نواز شریف کے علاوہ، وہ ساری کی ساری پارٹی ایسا کوئی جوتا چاٹ پارٹی ہے کہ ایک لفظ تک نہیں بولتے کہ جی ان کے سہولت کار کون ہیں، کوئی اشارہ کریں گے تو ان کا نام نہیں لیں گے۔ یہ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو کس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، وہ دیکھیں جناب جسٹس صدیقی صاحب خود گواہ ہیں اس کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج تھے، نام پھر بھی انہوں نے جنرل فیض کا نہیں لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر آپ کو سہولت کار نہیں چلنے دیتے تو بلاول بھٹو زرداری نے تو 2-3 دن پہلے کا کہہ دیا ہے کہ عمران خان کے سہولت کار اس ادارے میں ختم ہوئے تو دوسرے ادارے میں بیٹھے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا اشارہ سارا عدلیہ کی طرف تھا، اور عدلیہ نے ماشاءاللہ ان کو جس طریقے سے ان کی سہولت کاری کی ہے، آج تک ریکارڈ ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسی سہولت کاری نہیں کی گئی، یہ ریکارڈ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں،
ہم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. سپریم کورٹ میں بیٹھا ہم خیال بینچ، وہ آپ کو اس سے زیادہ رگڑا پلائے گا. میں کہتا ہوں وہی والی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے لکھا، میں نے کہا یار بالکل ہی آپ نے ٹھیک لکھا، بلکہ میں نے ٹویٹ کیا، میں نے کہا سپریم کورٹ میں آپ کو زیادہ رگڑا پلائے. وہ کسی بندے نے میرے ٹویٹ کے نیچے کامنٹ کیا، انہوں نے کہا نقوی صاحب مجھے تو لگتا ہے سپریم کورٹ ان کے گورنر کو ہی فارغ نہ کر دے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کو یہی امید رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب وہ کہتے ہیں نا، وہ شاعر مشرق نے کہا ہے نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ جیسے جو ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے نا اور اس کو بڑا اچانک آ کے وہ ہڑپ کر جاتا ہے، یہ جرم ضعیفی کی سزا ہوتی ہے. آپ جب میسنے بنیں گے، آپ جب میمنے بنیں گے تو بھیڑیا کھائے گا آپ کو. آپ نام ہی نہیں لیں گے، آپ اس طریقے سے اشاروں کنایوں میں بات کریں گے. وہ خان صاحب ہیں، وہ ان کو ایک تو وہ اٹھا کے جوتا مار دیتا ہے، اٹھا کے کانسیکوینسز کچھ بھی ہوں، اس نے ڈیفینسو نہیں ہونا، افینسو ہونا ہے، لگا کے رکھنا ہے جناب. اور کس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے تمام اداروں کو، اور ڈر ڈر کے جناب وہ کرے. ان کی سہولت کاری ایسے ہو رہی ہے، میں تو حیران ہوں کہ سلمان شہباز صاحب باہر سے آئے، ان کو 2-3 دن کی وہ ٹرانزٹ بیل ملی. عمران خان بنیگالہ میں بیٹھے ہوں یا پشاور میں بیٹھے ہوں، ان کو ٹرانزٹ بیل 2 ہفتے کی ملتی ہے جناب. وہ کوئی آپ نظام انصاف کی، پاکستان کے عدالتی نظام کی ایک مجھے مثال دکھا دیں کہ جہاں پر عدالت کہے کہ یہاں آپ نے نہیں آنا، اور آپ ہمیں لکھ کے دیں، اپنے موکل سے پوچھ کے دیں کہ آپ نے یہاں ڈی چوک پہ نہیں آنا، ٹھیک ہے نا. اور ان کو یقین دہانی کروا دی جائے، ایک نہیں 2 وکیل کروائیں یقین دہانی، بڑے منجھے ہوئے وکیل تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہم ڈی چوک نہیں آئیں گے. اس کے بعد عمران خان صاحب ڈی چوک آنے کا اعلان کر دیں، یہاں ڈی چوک پہ آگ لگا دیں، پورے کے پورے ریڈ زون کو جلا کے راکھ کر دیں، میٹرو سٹیشنز کو بھی جلا کے راکھ کر دیں. یہ جائیں جناب کہ جی آپ کی تو توہین ہو گئی ہے، اس فیصلے کی بھی عدالت کی توہین ہو گئی ہے کہ آپ نے کہا تھا ڈی چوک، انہوں نے تو آ کے جلا دیا ہے سب کچھ، صرف سپریم کورٹ کو آگ نہیں لگائی، باقی تو کسر نہیں چھوڑی. اب جناب انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہ ہو. پھر کوئی جج صاحب فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے آنسو گیس کا اثر ختم کرنے کے لیے آگ لگائی ہو سکتا ہے خان صاحب کو پتہ ہی نہ ہو. انہوں نے ایک جے آئی ٹی بنا دی، جے آئی ٹی، آئی ایس آئی، آئی بی اور ایم آئی اور پتہ نہیں کیا کیا، اس میں سب کچھ اسلام آباد پولیس اور ایڈمنسٹریشن اور سارے کچھ تھے. انہوں نے سب نے رپورٹ دی کہ عمران خان نے جان بوجھ کے، ان کو پتہ بھی تھا کہ جان بوجھ کے جو ہے نا اس نے ڈی چوک پہ یہاں پر ریڈ زون میں آگ لگائی ہے. اس کے باوجود بھی کتنا عرصہ گزر گیا، 6-7 ہفتوں سے بھی زیادہ گزر گیا، اب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. ایسے مبینہ سہولت کاروں سے آپ کو کوئی توقع ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ وہاں لے کے جاؤ اور آپ کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملے گا؟ جن کے بھائی طلعت صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پچھلے، یہ میں نے آپ کو کتنا عرصہ پہلے بتایا تھا، ابھی تحریک کے عدم اعتماد میں نہیں آئی تھی، کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جتنا ہم نے کھلایا ہے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کسی کا باپ نہیں کھلا سکتا، یہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں. اب امیر بھٹی صاحب، جسٹس امیر بھٹی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کا داماد جو ہے نا وہ افضل سائی، وہ ان کا کیا علی افضل سائی، وہ منسٹر ہے عمران خان کا. بھائی یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اب انہوں نے نوٹس لے لیا ہے، وہ جو ان کا فیصلہ آیا نا وہ الیکشن کمیشن کا، اس کے خلاف درخواست وہ سن رہے ہیں اور وہ خود اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور نیچے ان کے 2 باقی بھی ساتھ ہیں، تو 3 لوگ ہیں جس کو چیف جسٹس صاحب خود اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور پکا وہاں بھی مبینہ طور پہ سہولت کاری کرنے کا پلان ہے اور اس کو فیصلے کو اڑانے کا پلان ہے. تو بھائی جب تک آپ بھی نام نہیں لیں گے، آپ کی تو اتنی تابعداری ہے کہ ابھی تک تو آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کیوریٹو ریویو نہیں واپس لیا.
آپ کل کو کیا کریں گے؟ جسٹس صدیقی صاحب نے ریکویسٹ کی ہے جی میرا کیس جلدی لگایا جائے، کیا آپ سے توقع ہے کہ وفاق ان کی فیور کرے جسٹس صدیقی صاحب کی؟ تو پھر تو وہی بات ہوئی نا کہ پھر اگر رائٹر بدلا ہے اور اسکرپٹ نہیں بدلا تو پھر میرا خیال ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو آپ سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ آپ سے کوئی پیٹرول کنٹرول ہو رہا ہے، نہ بجلی کے ریٹ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سردیوں میں دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ انہوں نے بہت گڑبڑ کی، اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں نہ آپ نے ان کو کوئی نہ سبق پڑھایا، نہ گرفتاری کی، نہ کچھ کیا، نہ ان کی کوئی نااہلی ہوئی، ایک ہوئی تو وہ کیا، وہ عطر من اللہ نے کوئی عجیب و غریب طریقے سے اس نااہلی کو اڑایا کہ جی نااہلی تو آپ کی برقرار ہے، آپ خیر سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عطر من اللہ صاحب نے جانے تک آخری لمحے تک جیسے ہوتا نا کوئی، انہوں نے گھر کے کام کاج بھی چھوڑ دیا، عمران خان کی سہولت کاری انہوں نے جاری رکھی، بالکل سپریم کورٹ جب گئے تو آخری لمحے تک، اور وہاں بھی وہی ہم خیال بینچ بیٹھا ہے۔ تو ماشاءاللہ جناب اسی طریقے سے جو ہے نا یہ آپ سے کچھ کنٹرول بھی نہیں ہونا اور ٹائم بھی گزر جانا ہے اور آپ نے ڈرتے رہنا ہے، تو پھر آپ بتائیں نا کہ ان کے سہولت کار کون ہیں، ذرا نام تو لینا۔ جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے واضح اشارہ کیا ہے، ذرا تھوڑا نام لیں، ہمت کریں کہ ان کے سہولت کار کون ہیں، اور اگر یہی سہولت کاری لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ بھائی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے پوری، یہ سحر زری بندیال یہ کون تھی ذرا بتائیں، یہ ان کو پیمرا میں کیوں لگایا گیا تھا، ان کو بھاری بھرکم تنخواہ پہ کیوں لگایا پیمرا میں عمران خان نے، اب آپ خود بتائیں نا، ٹھیک ہے نا، بھاری بھرکم تنخواہ پر۔ یہ ایک طرف سے ان کے علی افضل صاحب منسٹر ہیں، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ عمران خان کا کیس نہیں سنو گے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اندازہ کیجئے حالت کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ انہوں نے، جو خان صاحب خود کہتے تھے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں یہ جب دیے جائیں تو یہ سیاسی رشوت ہوتی ہے، تو پھر آپ خود بتائیں وہی کیس قاضی فائز عیسیٰ نے لیا جناب، الٹا وہ ہم خیال ججز نے ان کا وہ سو موٹو لے کر اس کے فیصلے کو بھی اڑا کے رکھ دیا، اور اس ساتھ قدغن بھی لگا دی کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کا کیس نہیں سن سکتے، کیونکہ ان کا کیس کا جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ان کے خلاف انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا۔ تو یہاں پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمران خان کا اور نواز شریف کا، نون لیگ کا، اور یہ ان کے کیسز سن سکتے ہیں کہ جن کا اپنا داماد ان کا وزیر ہو، پھر وہ ان کے کیسز سن سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔